آقا نے ظلم و ستم سہے، آج آسانی کے ساتھ غیروں کے ساتھ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، آج لڑکے غیر عورتوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ میری ماں، شیعہ وہ قوم ہیں جس کو عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ کہ شیعہ اسلام سے خارج ہے، شیعہ کافر ہے، شیعہ صحابہ کا دشمن ہے، شیعہ قرآن کا دشمن ہے، شیعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، شیعہ جو ہے خلفائے راشدین کا دشمن ہے۔ میری ماں، اگر کوئی آدمی مسلمان بنتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، شیعہ ہوتا ہے، صحابہ کو گالی دے کر شیعہ ہوتا ہے، ابو بکر کو جہنمی کہتا ہے، عمر کو جہنمی کہتا ہے، میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطیہ علیہ باللہ ثم علیہ باللہ ایسے الفاظ سینے پر پتھر رکھ کر کہہ رہا ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں میری ماں کہ تو نے اسی اولاد کو جنم دیا کہ جب 10 محرم ہوتا ہے تیرے بچے کالے کپڑے پہن کر، یہ شیعہ جو کتے ہیں، خبیث ہیں، اسلام کے دشمن، مسلمان کے دشمن، میری ماں تو نہیں جانتی، یہاں آئے ہوئے حضرات آپ نہیں جانتے، آج یہ سمجھ رہے ہیں جو ہے رضا خانی ایک فرقہ، دیوبندی فرقہ، جماعت اسلامی ایک فرقہ، تبلیغی ایک فرقہ، تو شیعہ بھی ایک فرقہ ہے۔ میرے بھائی، شیعہ فرقہ نہیں، شیعہ کافر ہے، شیعہ فرقہ نہیں، شیعہ صحابہ کا دشمن ہے، شیعہ فرقہ نہیں، شیعہ وہ ہے جس نے اللہ کے امریکہ تو آج اور کل میں قرآن کے مقابلے میں جھوٹا قرآن گڑا، یہ شیعہ وہ ہے جس نے سینکڑوں سال پہلے نبی کے قرآن کے مقابلے میں جھوٹا قرآن لایا تھا۔ میرے بھائی، آج اگر بات کا یقین نہ ہو، مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رئیس الامام ہیں عبد الرحمن الحذیفی، وہاں کے ائمہ کے لیڈر ہیں، قدیم امام ہیں، وہ وہاں چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے، سارے امام چھٹی پر چلے جائیں، وہ امام چھٹی پر نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں کہ میری موت آئے گی تو مسجد نبوی کے احاطے میں آئے گی۔ پکا سچا عاشق رسول، ایران کا وزیر خارجہ رفسنجانی جو شیعہ تھا، جب مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ زیارت کے لیے آیا، حکومت سعودیہ نے عبد الرحمن الحذیفی جو رئیس الامام ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو لگا دیا کہ تم جو ہے گائیڈ بنا کر اور زائر بنا کر تم ان کو دکھا کر لے آؤ، ریاض الجنہ کہاں ہے، گنبد خضرا کہاں ہے، اور جنت البقیع کہاں ہیں، صحابہ کی مزاریں کہاں ہیں، یہ دکھایا، وہ دکھایا، یہ دکھایا۔ کتنے مسلمان لوگ ماتم کے موقع پر خود ماتم کرتے ہیں، شربتیں پلاتے ہیں، سویلے پلاتے ہیں، اور شیعہ قوم سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، دشمنان رسول، صحابہ کے دشمن۔ جب رفسنجانی گیا مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عبد الرحمن الحذیفی لے کر گئے ریاض الجنہ، اس کے بازو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مطہرہ، کہا یہ کون ہے؟ فرمایا ھذا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، پھر کہا یہ کیا ہے؟ کہا ھذا قبر ابی بکر، پھر کہا یہ کیا ہے؟ ھذا قبر جو ہے عمر، یہ عمر کی قبر ہے، مزار مبارک ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک ہے۔ جانتے ہو صدیق کا مقام کیا ہے؟ جانتے ہو فاروق کا مقام کیا ہے؟ صدیق لاکھوں کروڑوں قیامت تک کی نسل آنے والی انسانی میں اللہ کے نبی نے ایک صدیق کو چنا، ایک فاروق کو چنا۔ گلی گلی صدیق کے کارخانے نہیں ہیں، گلی گلی فاروق بنانے کی مشینیں نہیں ہیں۔ صدیق کے پاؤں کی جوتی کے ایک ذرے سے ہزاروں اولیاء اللہ پیدا ہوں گے، فاروق کے جوتی کے ایک ذرے سے ہزاروں اقطاب، ہزاروں محدثین پیدا ہوں گے، کروڑوں اقطاب، کروڑوں ابدال ملیں گے، ایک فاروق بنتا ہے، کروڑوں ابدال اور فاروق بنیں گے، ایک صدیق بنتا ہے۔ صدیق کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، صدیق اور فاروق کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں۔ رفسنجانی جب اس قبروں کے پاس گیا تو یہ کہا لعنت اللہ علیہما، استغفر اللہ، اللہ کی لعنت ان دو جو ہے قبروں پر ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو گالی دینے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے۔ میں حضرات
ہماری ماں کو ہمارے باپ نے کہا نا، اسے ممی کہو، اسے امی کہو، اسے دادی کہو، جسے ہمارے باپ نے ماں کہا ہم نے اسے ماں مانا، ہم اس کی پیروں تلے اور اس کے قدموں تلے جنت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور جسے اللہ کا قرآن کہا کہ ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، وہ ان ماں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی کتابیں، خمینی نے جو کتاب لکھی کشف اسرار، اس کے اندر انہوں نے لکھا، کیا لکھا دیکھو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے غلام حسین نے اپنی کتاب کے صفحہ 250 کے اندر لکھا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ اس قوم کا گالیاں دی جائیں، اس محلے کے بہت سارے لوگ ان کی بیٹیوں سے محبتیں کیا کرتے ہیں، لو کر کر لائن مار کر شادی کیا کرتے ہیں۔ گوری چمڑی جو شیعہ کی کتیا لڑکیاں ہیں، جو متا ہزاروں مرتبہ کیے ہوئے ہیں، جن کے یہاں ٹیمپروری نکاح کیا جاتا ہے، شریعت کے اندر ٹیمپروری نکاح حرام ہے، شریعت ٹیمپروری نکاح کو اور شریعت عارضی نکاح کو زنا کہتی ہے۔ ایسی گوری چمڑیوں سے نکاح کر کر لائن مار کر شادیاں ہزاروں امت کے افراد کر رہے ہیں۔ اس غلام حسین نے اپنی کتاب کے اندر شیخ خطیفہ کتاب ہے، یہ کتاب پاکستان کے اندر چھپی ہے، صفحہ 250 کے اندر لکھتا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے مباشرت کرنا چاہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہے اور وہ یہ چاہے کہ اس مباشرت کا ڈیوریشن، یہ مباشرت لمبی ہو، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اگر ہمت ہو شیعہ کے باپ کو وہ یہاں آئے اور شیخ خطیفہ کی کتاب، غلام حسین کی کتاب شیخ خطیفہ وہ لائٹ ٹیبل پر رکھے، صفحہ 250 جس کے اندر لکھا عضو تناسل پر، پیشاب کرنے کے آلے پر ابو بکر اور عمر نام لکھے، عورت کی شرمگاہ میں عضو کو داخل کرے تو لانگ پیریڈ تک، لمبے عرصے تک یہ زنا کر پائے گا، اپنی بیوی سے ملاقات کر پائے گا۔ کیا اب بھی شیعہ سے محبت کرو گے؟ اگر اب بھی تم ماتم کرو گے؟ کیا ابھی تم سبیلے لگاؤ گے؟ کیا ابھی تم شربتیں پیو گے؟ کیا ابھی تم ان کی گوری چمڑیوں پر فدا ہو جاؤ گے، گوری چمڑیوں پر قربان ہو جاؤ گے؟ ہمارے لیے مذہب اسلام ہے، ہمارے لیے صحابہ کا طریقہ ہے، ہمارے لیے ازواج مطہرات کا طریقہ ہے۔ یہ شیعہ دنیا کا یہ تم نے نہیں دیکھا اخباروں کے اندر کہ پاکستان کے اندر رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں مسجد میں اعتکاف کرنے والوں پر فائرنگ ہوتی ہے؟ کون خبیث فائرنگ کرتا ہے؟ مسجد کے اندر کرتا ہے، اعتکاف کی حالت میں کرتا ہے، روزے کی حالت میں کرتا ہے، سجدے کی حالت میں کرتا ہے۔ یہی وہ خبیث شیعہ ہے جو صحابہ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ میرے بھائی ان کے طریقوں پر نہ چلو، ان کو دل سے نہ لگاؤ، ان کی لڑکیوں سے بیاہ نہ کرو۔ اگر وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا، سنیت پر آ گئی، تائب ہو گئی شیعت سے، تو ان کو اپنی نگاہ میں باقی رکھو۔ اگر وہ اپنے طریقے پر اور تم اپنے طریقے پر، اور پھر یہ چاہو کہ اس لڑکی سے کوئی مسلمان پیدا ہو جائے، اس لڑکی سے کوئی حافظ قرآن پیدا ہو جائے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، لاکھوں کروڑوں شیعہ میں اللہ نے ایک شیعہ بھی ایسا نہیں بنایا جس کے سینے کے اندر اللہ نے اپنے قرآن کو رکھا ہے۔ اللہ نے کہا جو میرے ابو بکر کو گالی دے، جو میرے فاروق کو گالی دے، جو میرے صحابہ کو گالی دے، جو میرے علی کو توہین کرے، یعنی مقام سے اونچا بنانا بھی، خدا بنانا بھی، یہ بھی توہین ہے۔ آپ راستے میں کسی چمار کو کہیں کہیے منسٹر صاحب، وہ جوتا نکال لے گا۔ آپ کسی بھنگی کو کہیں کہیے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی تو توہین ہے۔ حضرت علی کا جو مقام تھا اس مقام کو بڑھا کر پیش کرنا، خدا کا مقام دینا، نبی کا مقام دینا، رسول کا مقام دینا، یہ بھی تو ایک قسم کی توہین ہے۔ تو میرے بھائی نوجوان، ان گوری چمڑیوں پر فدا نہ ہو، ان کے رسوم، ان کے رواج کو گلے نہ لگاؤ، محبت نہ کرو۔ یہ جھوٹا قرآن امریکہ کے بش نے آج بنایا، سینکڑوں سال پہلے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر مبارک پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، انہوں نے کتاب کو لکھا۔ میرے بھائی، حق نواز جھنگوی کو کس نے شہید کیا؟ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو ان کے اوپر کس نے گولیاں برسائی؟ آج ایشیا کے اندر بڑے بڑے علماء کی پگڑیاں آج کون اچھال رہا ہے؟ آج عزتوں سے کون کھیل رہا ہے؟ یہ وہ قوم ہے کہ ان کے یہاں غدیر قم نام کی ایک رات ہوتی ہے جس میں تاریک کر دیا جاتا ہے، ماحول کو ڈارک کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر مادرزاد برہنے ہو جاتے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، جو جس کے ہاتھ آتا ہے وہ زنا کرتا ہے۔ اگر ماں بھی لگ جائے،
اگر بھائی کے ہاتھ بہن بھی لگ جائے تو وہ اس سے زنا کرتا ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس رات میں جو حمل ٹھہرتا ہے، اس سے جو حرام کا پلڑا پیدا ہوتا ہے، وہ وقت کا امام بنتا ہے۔ ایسے عقیدہ رکھنے والے، ایسے اسلام کے دشمن، ایسے مسلمانوں کے دشمن، ایسے صحابہ کے دشمن ہمیں پتہ چلا ہے۔ خاص طور سے اس علاقے کے بہت سارے لوگ جو ہے ان کی لڑکیوں سے بیاہ کرتے ہیں، ان سے تعلقات قائم کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں سے اس بات کی امید رکھنا کہ یہ عورتیں جو ہے مسلمان بچوں کو جنم دیں گی اور اسلام کے نام لیواؤں کو، اسلام کے عاشقوں کو جنم دیں گی۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بچوں کی تربیت کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ماؤں کے گود کے اندر ہوتی ہے۔ غلط بات ہے، ماں کے گود میں نہیں بلکہ ماں سے بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ ایک نوجوان جب شادی کے لیے لڑکی کو سلیکٹ کرتا ہے وہیں سے بچے کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک باپ اپنے بیٹے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر لے کر آیا اور آ کر عرض کیا، اے عمر فاروق، یہ بیٹا ماں باپ کا نافرمان ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ تشریف رکھیے۔ باپ کو بٹھا لیا، بیٹے سے کہا، بیٹے کیا تم نہیں جانتے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے؟ بیٹے تمہیں شرم کرنی چاہیے کہ تم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو۔ بیٹے نے کہا، حضرت باپ، ہمارے باپ کی بات ختم ہو گئی؟ کہا کہ ہاں ختم ہوگی۔ حضرت اب میری سنیے۔ تو بیٹا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے باپ نے شادی کی، ایک گندی اور فاحشہ عورت سے اس نے نکاح کیا اور میرا نام بھی رکھا، دھوکے کا نام رکھا۔ اب بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بام کو ڈانٹا، خبردار، موت تک تم اس بیٹے کی شکایت لے کر میرے پاس نہ آنا۔ آج مائیں رو رہی ہیں، آج باپ رو رہے ہیں، تعویذ کرنے کے لیے جاتے ہیں، پلیتا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ناریل پھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، جھنڈوں کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، عاملوں کے چکر لگائے جاتے ہیں۔ ہماری بچی ہماری بات نہیں مانتی، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ گھر کے اندر راج ہے تو ان کا ہے، جب چاہتے ہیں شیشے پھوڑ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں روپیے کو پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ تم نے ماں کا سلیکشن صحیح نہیں کیا اور عورتوں نے باپ کا سلیکشن صحیح نہیں، اپنے شوہر کا سلیکشن صحیح نہیں کیا۔ عورتوں کو ایک داڑھی مڈا اسمارٹ کتا چاہیے، آج کی لڑکیوں کو ایک ماڈرن امریکہ کا کتا چاہیے۔ امریکہ کا کتا بھی داڑھی مڈا کر، ٹائی لگا کر اور جینز پینٹ پہن کر آ جائے، آج کی لڑکیاں اس سے بھی عشق کرنے لگیں گی۔ اور آج کے لڑکے امریکہ کی کتیا اور امریکہ کی گدی اگر ٹائٹ چولی پہن کر آ جائے، اسکٹ پہن کر آ جائے، ایسے لڑکے اور ایسی لڑکیاں آگے چل کر ماں بنیں گے، آگے چل کر باپ بنیں گے، کیا اپنی اولاد کو اسلام پر باقی رکھ پائیں گے؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں؟ کیا ہو رہا ہے ہماری شادی خانوں میں؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے بازاروں میں؟ کیا ہو رہا ہے آج ہمارے محلوں میں؟ حیا نام کی کوئی چیز ہے، اسلام نام کی کوئی چیز ہے، غیرت نام کی کوئی چیز ہے؟ میرے بھائی، آج فکر اس بات کی نہیں کہ امریکہ کی پارلیمنٹ پر اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے، آج فکر اس بات کی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر قرآن اور جو ہے حدیث کو عام کیا جائے۔ آج سب سے پہلے بنیادی فکر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آج سب سے پہلی فکر ہے۔ ہماری اولاد اسلام پر باقی رہے تو کیسے رہے اور ایمان پر باقی رہے تو کیسے رہے؟ میرے بھائی، ایک وقت وہ تھا، وہ وقت حیا کا تھا، وہ وقت شرم کا تھا، وہ وقت عفت اور پاک دامنی کا تھا، تو ان سے پیدا ہونے والی اولادیں بھی، ان کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے بھی وقت کے اولیاء، وقت کے اصفیاء، وقت کے محدث، وقت کے مفسر بنا کرتے تھے۔ آپ نہیں جانتے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ 5ویں خلیفہ ہیں، اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے بزرگ، ہمارے مسلمانوں کے امیر المؤمنین بن چکے ہیں، خلیفۃ المسلمین بن چکے ہیں۔ کہاں سے پیدا ہوئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے کر رات میں گشت کیا کرتے تھے، پیٹرولنگ کیا کرتے تھے اور چیک کیا کرتے تھے، محلوں کی صورتحال کو دیکھا کرتے تھے۔ تو دیکھا کہ صبح میں تہجد کے قریب ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی،
بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دے، دودھ کے اندر پانی ملا دے، تو بیٹی کہنے لگی اماں جان یہ تو ملانا ناجائز ہے، یہ تو ملانا حرام ہے۔ تو ماں کہنے لگی یہ حلال حرام کی بات چھوڑ، یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ نہ عمر دیکھ رہا ہے، نہ کوئی اور دیکھ رہا ہے۔ تو بیٹی کہنے لگی اماں جان عمر نہ دیکھ رہے ہوں، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی نگاہیں اس پر گڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں بیٹی کی گفتگو کو سن لیا۔ جب صبح ہوئی اور دربار لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا بھیجا اس گھرانے کو۔ ماں تھر تھر کانپنے لگی، خدا جانے آج ہم پر کتنے کوڑے لگیں گے، ہم پر کیا جرمانہ عائد کیا جائے گا، ہماری بچی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد کہا دیکھو بوڑھی اماں، کیا تم تیار ہو کہ میرے بیٹے عبداللہ کا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ کر دیا جائے؟ دودھ بیچنے والی غریب عورت وقت کا امیر المومنین پیشکش کر رہا ہے، وقت کا امیر المومنین اپنے بیٹے کو بیاہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ماں کی تو قسمت چمک گئی، ماں نے کہا الحمدللہ کیوں نہیں۔ تو چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صالحہ لڑکی سے، اس نیکوکار لڑکی، آج کیا دیکھا جاتا ہے، لڑکے کیا دیکھتے ہیں، اکلوتی بیٹی ہو، باپ کی ایک ٹانگ قبر میں ہو، شادی کرتے ہی 5 جمعہ میں باپ لڑک جائے اور اس کی دولت جو ہے یہ گھر جمعی حرام کے بچے کے پیٹ کے اندر آ جائے۔ ایسی نیت ہو خود بھی جائے گا جہنم میں، اپنی اولاد کو بھی لے جائے گا جہنم میں، اپنی بیوی کو بھی لے کر جائے گا، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائے گا۔ گدھ مردوں کو کم دیکھتا ہے، آج لڑکوں کے ماں باپ اور خاص طور سے جو عورتیں ہیں، آئی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، یہ حریص لالچی، جب ان کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں یہ مظلوم، ہمارے گھر میں زینب گوشہ ہوگی، ہمارے گھر میں بچیاں بڑی ہو گئیں، دیکھو اب بچوں کا مسئلہ، کوئی بھی جو ہے بغیر جہیز کے شادی نہیں کرتا، کوئی بھی جوڑا اور جو ہے رقم لیے بغیر شادی نہیں کرتا۔ اور اسی گھر میں جب لڑکے کی شادی کا مسئلہ ہو، یہی عورت فرعون کی باپ بن جاتی ہے، قارون اور شداد کی ماں بن جاتی ہے۔ بیٹا کہتا بھی ہے جماعتوں میں جا کر، علماء کے بیانات سن کر، بیٹے تجھے معلوم نہیں یہ لے کر چکنا یہ سماج ہے، یہ سوسائٹی کی رسم ہے۔ یہ آج جو ہے گدھ کی نگاہ مردے پر اتنا نہیں ہوتی جتنا کہ لڑکے اور لڑکے کے ماں باپ کی نگاہ عورت کے گھرانے والوں کی دولت پر، اس کی کمائی پر، اس کی جائیداد پر، اس کی پراپرٹی پر، اس کی آمدنی پر ہوا کرتی ہے۔ کان کھول کر سن لو، حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، چہرے کے حسن کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ کان کھول کر سن لو کہ جو مال کو بنیاد بنا کر نکاح کرے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم، جو جوڑے کی رقم یا اس کے باپ کی جائیداد پراپرٹی کو دیکھ کر نکاح کرے گا، اللہ کہتے ہیں میری عزت کو جلالت کی قسم، موت سے پہلے اسے فقیر نہ بنایا تو میں خدا نہیں۔ اس کی دولت چلی جائے گی، اس کا مال ختم ہو جائے گا۔ جو حسب و نسب کی بنیاد پر نکاح کرے گا، اللہ کہتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم، موت سے پہلے اس کی ناک کو مٹی پر نہ رگڑوں گا تو میں بھی خدا نہیں، ذلیل و خوار کر کے رکھ دوں گا۔ اور جو حسن کی بنیاد پر نکاح کرے گا، ایکسیڈنٹ ہوگا، ساڑی کا پلو 2 ویلر کے اندر آئے گا، گرے گی، وہ ٹاکے لگیں گے، وہ ناک بنگی ہو جائے گی، اور وہ جسم کے اندر عیب پیدا ہو جائیں گے، وہ کینسر پیدا ہو جائے گا۔ حسن کو بنیاد بنائے گا، اللہ اس کو بدصورت بنا دیں گے۔ مال کو بنیاد بنائے گا، اللہ اس کو فقیر بنا دیں گے۔ حسب و نسب کو عزت کا معیار بنائے گا، اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ حدیث کہتی ہے، نوجوان کو کہتی ہے فاصفر بذات الدین، اے نوجوان تو کامیاب ہو جا دنیا میں اور آخرت میں، نیکوکار عورت سے نکاح کر کر، کالی ہو، کلوٹی ہو، غریب ہو، یتیم ہو، بیوہ کے گھر ہو اور جھوپڑ پٹی میں ہو، اگر دیندار ہو تو تیرے گھر کو جنت کا ماحول بنا دے گی۔ اگر تو نے محل میں نکاح کیا اور اگر بددین ہے، لٹو کم پھرے گا اس سے زیادہ تجھے گھمائے گی، کتا تیرے گھر کی رکھوالی کم کرے گا، اس کی شرمگاہ کی رکھوالی تجھے اس سے زیادہ کرنی پڑے گی، اس کے اولاد کا گو موت تجھے اٹھانا پڑے گا۔ دیکھ نبی نے تو مشورہ دے دیا،
آقا دھوکہ نہیں دیتے. تیرا ملا تجھ کو دھوکہ دے سکتا ہوگا, تیرا سیاستدان تجھ کو دھوکہ دے سکتا ہوگا, لیکن آقا نے فرمایا فاصبر بذات الدین, اے نوجوان تو کامیاب ہو جا دیندار عورت سے نکاح کر کر. تو ایسی دیندار عورت سے نکاح کریں گے, اولاد متقی ہوگی, اولاد نیکوکار ہوگی, اولاد صالحہ ہوگی. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے, اور حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ جو خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کو بڑی عقیدت تھی حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سے. آج کی عورت اپنے بیڈ کے سامنے ایک ہجڑے کی تصویر, اپنے مرد سے ملاقات بھی کرے, تصور یہ کرے یہ کرکٹ پلیئر مجھ سے زنا کر رہا ہے, یہ فلم میں کام کرنے والا میرے خواب و خیالات میں آ کر مجھ سے مباشرت کر رہا ہے. مرد ایک رنڈی کی تصویر اپنی بیوی سے مل کر زنا کا تصور کر رہا ہے, حلال کا بیوی سے مل کر اور مہر اس سے ادا کر کر حلال کے بچے پیدا کرنے کے بجائے مرد رنڈیوں کا تصور اور عورت رنڈوں اور زانیوں کا تصور. کیا اس گھر کے اندر اسلام اور مسلمان پنپ پائیں گے؟ کیا قرآن پڑھنے والی قاری پیدا ہوں گے؟ کیا حدیث کی محافظت کرنے والے پیدا ہوں گے؟ اچک کے پیدا ہوں گے. عظمت کرو اولیاء اللہ کی. پہلے مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو حضرت ٹیپو سلطان شہید کا واقعہ بیان کرتی, حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ بیان کرتی. آج نانی نواسے کو کہتی ہے بیٹے کو ذرا کارٹون ڈال کو دے ڈالو, وہ کارٹون کے اندر بھی عزت لوٹتا ہے کارٹونی کے اوپر. اب یہ دکھائے جا رہے ہیں. دادی اپنے پوترے کو کہتی ہے اسے بچوں کی فلم دکھا ڈالو, بچے بچے عزت لوٹ رہی, بچے بچے سینے میں ہاتھ ڈال رہی. یہ تربیت ہے. جلال الدین کڑپوی رحمت اللہ علیہ یہ جو ہے شاعر تھے کڑپا کے آندھرا پردیش میں. ایک مرتبہ ہم کڑپا میں بیان کے لیے گئے, ان کے ایک شاگرد تھے, انہوں نے اس زمانے کی ماؤں کے صالحیت اور ان کے تقوی کے بارے میں کہا کہ جلال الدین کڑپوی رحمت اللہ علیہ اپنے بیان میں بیان کرتے تھے کہ تہجد پڑھ کر جب مسجد کو جایا کرتے تھے, وہ زمانہ مکسی کا زمانہ نہیں تھا, وہ زمانہ مشنری کا زمانہ نہیں تھا, وہ مسل ہوتا, وکلی ہوتی. حضرت جلال الدین کڑپوی فرماتے ہیں طریقہ یہ تھا کہ دو عورتیں مسل کو اٹھاتی اور نیچے دھان ہوتی. ایک عورت جب مسل اٹھاتی تو کہتی لا الہ الا اللہ, اور دوسری عورت اٹھا کر پٹکتی تو کہتی محمد رسول اللہ, اور بچے ارد گرد کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. دھان کو کوٹا جا رہا ہو, ایک عورت لا الہ الا اللہ پڑھے اور دوسری عورت محمد رسول اللہ پڑھے, اور بچے صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج لگائے, اس گھر میں خدا کی رحمتیں نازل نہیں ہوگی. دادی کو ریموٹ, نانی کو ریموٹ. اب نانیوں کے ناچنے کا زمانہ, دادیوں کے ناچنے کا زمانہ. پہلے لوگ ان کو بزرگ کہا کرتے تھے. سفید بال آ جاتے, ہاتھ میں لاٹھی آ جاتی اور گاندھی کا چشمہ لگ جاتا تو لوگ کہتے ہمارے بچوں کو پڑھ کر دم کرو. آج ان کا کوئی بھروسہ نہیں. اب بڈھیوں کے ناچ کا مقابلہ, بڈھوں کے ناچ کا مقابلہ. اب بڈھے عشق کریں گے, اب بڈھیاں عشق کریں گی. اب بڈھے جو ہے نوجوان لڑکی کو, یہی حرامزادہ جس کو لمبو ہم کہتے ہیں, اس نے اپنی نواسی اور پوتری کے عمر کے ساتھ فلم نہیں بنایا. شرم تھو ہے. کس کی تم پوجا کر, کس کو مانتے ہو؟ یہ حرامزادہ پوتری اور نواسی کی عمر اس کو لے کر عشق کا گانا اس کے ساتھ گا رہا ہے. تو عورتوں نے کہا کہ جب ایک بڈھا ہماری ذات کی کماری لڑکی کو لے کر فلم بنا سکتا ہے تو ان کی بڈھیاں نکل آئی. پھر نوجوان 21 سال کے لڑکے سے ایک 70 سال کی بڈھی کی فلم بنانے لگی. یہ ہو رہا ہے. نہ بڈھیوں پر بھروسہ, نہ بڈھوں پر بھروسہ. کیا زمانہ تھا خیر کا زمانہ کہ جس کے اندر سالن پکایا جا رہا ہے, جس کے اندر مسل کو جو ہے اٹھایا جا رہا ہے, اور جو ہے وہاں پر جو ہے سل بتہ چل رہا ہے, کلمہ نکل رہا ہے, اللہ اللہ نکل رہا ہے. بچے گود کے اندر جو ہے سہلاتی تھی مائیں, حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حق لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ. بچے کے کان میں یہ بول پڑا کرتے تھے. آج کتوں کے بول, رنڈیوں کے بول, سینہ کھلا ہوا ہے اور وہاں فلم چل رہی ہے جس کے اندر عزت و آبرو کے لٹنے کا منظر. اور میں
صحن کے اندر بیٹھ کر یہ دودھ پلا رہی ہے، چمار اور بھنگی اس کے سینے کو گھورتا ہوا جا رہا ہے، اور شادی خانے کے اندر وہ ویڈیو گرافر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا ویڈیو گرافی کر رہا ہے، اور بچہ اپنی ماں کی چولی ہٹا کر منہ میں جو ہے دودھ کا آلہ لے رہا ہے۔ ایسے بچے حیادار پیدا ہوں گے، ایسے بچے شرمدار پیدا ہوں گے، ایسے گھر کے اندر اخلاق اور کردار کے جو ہے جواہر نمودار ہوں گے، گلی گلی زنا کے پلے پیدا ہوں گے، ٹٹیوں کے اندر مرے ہوئے کتے، مرے ہوئے جانور کم ہوں گے، زنا کے اتکچے بچے ملیں گے، اور جب زنا عام ہوگا، قحط عام ہو جائے گا، خشک سالی عام ہو جائے گی، خدا کا قہر عام ہو جائے گا، ظالم بادشاہ کو خدا مسلط کر دے گا۔ کیا آج نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آج نہیں ہو رہا ہے؟ ایک تو وہ زنا جو شرمگاہ کا، ایک آنکھوں کا زنا، ایک دل کا زنا، ایک دماغ کا زنا۔ یاد رکھ لو، اگر تم نے اپنی ماں اور بیٹی کو بازار کے اندر بھیجا، 1000 آدمیوں نے آنکھوں کے تیر کے زنا کے زنا کے تیر آنکھوں کے ان پر برسائے، جتنے لوگ برسائے ان کو جتنا گناہ، اتنا بیٹی کو گنا، اور اتنا جننے والے باپ کو گناہ، اتنا بیوی کو گناہ، اتنا جو ہے اس کے شوہر کو گناہ۔ جتنے لوگ اس کے سینے کو دیکھیں گے، اس کے پاخانے کے مقام کو دیکھیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے عورت جب گھر سے نکلتی ہے بے پردہ، پاخانے کے مقام پر، سرین کے مقام پر شیطان بیٹھ کر جانے والوں کو دعوت دیتا ہے۔ اذا خرجت المرأۃ من بیتها استشرفها الشیطان، بیٹھ کر کہتا ہے دیکھ میری سرین کو دیکھ، دیکھ میرے پینٹ کو دیکھ، دیکھ میرے ران کو دیکھ۔ تو جتنا گناہ دیکھنے والوں کو، اتنا گناہ اس رنڈی کو، اتنا گناہ اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو۔ لوگوں، اگر اس گناہ کی طاقت کو، اس گناہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہو، یقیناً بے حیائی کو عام کرو، یقیناً ان جو ہے ناجائز پلوں کو پیدا کرو، ان کو یہودیت کی تعلیم دو، ان کو عیسائیت کی تعلیم دو۔ آج شکوہ ہمیں عیسائی کانوینٹوں سے نہیں، آج شکوہ ہمیں امریکہ کی تہذیب و تمدن سے نہیں، آج ٹونی بلیر اور بش سے ہمیں شکوہ نہیں۔ اگر وہ کر رہے ہیں اپنا مذہبی فریضہ، شاید وہ ادا کر رہے ہیں۔ بش اگر اسلام سے دشمنی کر رہا ہے، ٹھاکرے اڈوانی اگر قرآن سے دشمنی کر رہے ہیں، شاید ان کا دھرم ان کو یہ سکھاتا ہو تمہارا بھی تو کوئی دھرم ہے، تمہاری بھی تو کوئی کتاب ہے، تمہارا بھی تو کوئی آئیڈیل ہے، تمہارے لیے بھی کوئی نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بھی تو کوئی تعلیم ہے۔ اگر وہ اپنے دھرم کا پالن کر کر اسلام کو رسوا کر رہے ہیں، مسلمان کو ہندو بنا رہے ہیں، تم اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بنا سکتے، تم اپنی لڑکیوں کو حیا نہیں دے سکتے۔ میرے بھائی، ایک وقت وہ تھا عبد الرحمن ثعلبہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مدینہ منورہ میں سفر کر کے واپس آئے، جنہوں نے مدینہ منورہ کو دیکھا وہ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ ڈھلان کے اندر ہے، مدینہ منورہ کو آنا پڑتا ہے، اوپر چڑھ کر نیچے کی طرف آنا پڑتا ہے۔ عبد الرحمن ثعلبہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ سفر سے آئے، جیسے ہی آئے صحابہ کا مزاج یہ تھا، اپنی بیوی سے بعد ملتے، اپنی اولاد سے بعد ملتے، آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، اتنی عقیدت، سب سے پہلے آپ کا دیدار کرتے، سب سے پہلے آپ سے مصافحہ معانقہ کرتے، سفر کی رودات سناتے، دعائیں لیتے، پھر مسجد میں جاتے، پھر اپنی بیوی بچوں کے پاس جاتے۔ عبد الرحمن ثعلبہ انصاری یہ بھی عاشق رسول تھا، یہ بھی نبی کو چاہنے والا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نہیں گیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا، اپنے گھر بیوی بچوں کو ملاقات کرنے کے لیے نہیں گیا۔ عبد الرحمن ثعلبہ انصاری جب مدینہ منورہ میں ڈھلان میں اترا، روتا بلکتا تڑپتا وہ جنگلوں کی طرف چلا گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اندر پوچھا کہ ہمیں اطلاع آئی کہ عبد الرحمن ثعلبہ انصاری مدینہ آ گیا، ہم سے ملاقات کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے کہا شاید بیمار ہوئے ہوں۔ ایک نماز گئی، دوسری نماز گئی، ایک دن گیا، دوسرا دن گیا، ہفتہ ختم ہونے کو تھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مائیں اپنے بچوں پر وہ شفقت نہ کریں، وہ محبت نہ کریں، آقا اپنی امت سے وہ محبت کیا کرتے تھے۔ اس محبت کا صلہ تم داڑھی منڈا کر دو، اس محبت کا صلہ اپنی ماں بہنوں کو رنڈیاں بنا کر کرو، اس محبت کا صلہ گھر گھر زنا کا اڈا، ناچ گانے کا اڈا تم بنا کر کرو، یہ تمہاری مرضی۔ میدان محشر میں حوض کوثر کے قریب پانی مانگنے جاؤ گے، آقا کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس کی ماں اس کے کام نہیں
آئی, اس کی جورو اس کے بچے کام نہیں آئے, اے اللہ آج میرے پاس شفاعت کی بھیک لینے کے لیے آئے, حوض کوثر کا پانی مانگنے کے لیے آئے. کلام پاک کا 19واں پارہ وقال الذین کا پہلا رکوع اللہ کہتے ہیں وقال الرسول, رسول کہے گا یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اس کے لیے میں نے مکے کو چھوڑا, اس کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر کو باندھا, اس کے لیے احد کے میدان میں میرے دندان کو شہید کیا گیا, اس کے لیے میری بیٹی کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا, اس کے لیے میرے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا, اس کے لیے میرے حسین کو شہید کر دیا گیا, اس کے لیے میرے حسن کو شہید کر دیا گیا, اس کے لیے تبوک کا معرکہ پیش آیا, اس کے لیے حنین کا معرکہ پیش آیا, اس کے لیے راتوں کو بلکتا تھا, اس کے لیے راتوں کو روتا تھا, اس کے لیے میں راتوں کو سجدے میں جاتا تھا. عائشہ میرے جسم کو دیکھ کر کہتی شاید محمد دنیا سے پردہ فرما گئے, میری امت کے لیے تڑپتا تھا, اے خدا جس امت کے لیے تڑپتا تھا آج میرے جانے کے بعد انہوں نے دیڑوں چماروں کافروں مشرکوں کا چہرہ بنا لیا, انگریزوں کا چہرہ بنا لیا, زانیوں کا لباس اپنا لیا, غیروں کی تہذیب کو اپنا لیا. جاؤ, اللہ کے حبیب کہیں گے جاؤ تم امریکہ سے شفاعت مانگو, اللہ کے حبیب کہیں گے جاؤ تم ٹونی بلیر سے حوض کوثر کا پانی مانگو. فلموں میں کام کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے, لڑکیوں کے لیے اپنا داماد تم جو ہے فلموں میں کام کرنے والوں کی طرح ڈھونڈا کرتے تھے. اللہ کہیں گے جاؤ تم فلم نگری کے اندر, وہاں سے تم کسی سے شفاعت کی بھیک لے لینا. یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, یہ تو میرے جانے کے بعد میرے سنتوں کا مذاق اڑانے والی, میرے قرآن کا مذاق اڑانے والی, میری داڑھی کا مذاق اڑانے والی, میرے طریقوں کا مذاق اڑانے والی قوم بن گئی. نبی ٹھکرا دیں گے, کوئی تمہیں سینے سے نہیں لگائے گا. اللہ کے حبیب اتنا محبت کیا کرتے تھے. پوچھا عبد الرحمن نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس کے بعد 4 وفد بنا کر مشرق مغرب شمال جنوب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ثعلبہ انصاری کی تلاش کے اندر بھیج دیا. تو چنانچہ گئے, جاتے جاتے ایک وفد آگے بڑھا, جنگلوں کی طرف گیا, ویران علاقے کی طرف گیا, ایک جھوپڑ پٹی نظر آئی. پوچھا کہ یہاں تم نے کسی صحابی کو دیکھا, یہاں تم نے کسی اجنبی کو دیکھا؟ وہ کہا کہ دیکھا تو نہیں, لیکن جب سورج غروب ہوتا ہے اس علاقے میں بلکنے کی آواز آتی ہے, اس علاقے میں رونے کی آواز آتی ہے. میری ماں تیری حیا کو کیا ہو گیا؟ میرے نوجوان بھائی آج تیرے آنکھ زنا کے تیر کیوں برساتے ہیں؟ آج تیری آنکھیں رنڈیوں کو دیکھنے کے لیے کیوں ترستی ہیں؟ آج تیری آنکھیں گلی میں پھرنے والی کتیوں کی طرف دیکھنے کے لیے کیوں ترستی ہیں؟ ایک وقت تو عبد الرحمن ثعلبہ تھا کہ جب پوچھا گیا جھوپڑ پٹی والوں سے, کہا اس علاقے کے اندر رونے بلکنے کی آواز آتی ہے. صحابہ گئے, جب سورج غروب ہوا, مغرب کی نماز پڑھی تو دیکھا کوئی آدمی نیچے سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہا ہے. مولا مجھے موت دے دے, مولا مجھے زمین کے اندر زندہ دفن کر دے. اے اللہ یہ چہرہ محمد کو دکھانے کے لائق نہیں ہے. اے اللہ یہ جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے. کہتے ہیں صحابہ نے جب گئے, سامنے گئے صحابہ اور مٹی کو جو ہٹایا, دیکھا یہی عبد الرحمن ثعلبہ ہے. اے ثعلبہ تم کہاں چلے گئے؟ اللہ کے نبی ماں کی طرح تڑپ رہے ہیں, باپ کی طرح بلک رہے ہیں. اے ثعلبہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. ثعلبہ کہنے لگے یہ چہرہ نبی کو دکھانے کے لائق نہیں ہے, یہ جسم آقا کے پیچھے نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے, مجھے دفن کر دو, میری نماز جنازہ یہی پڑھ دو. آقا سے کہہ دو آقا تیرا امتی ایک گنہگار نکل گیا, تیرا امتی ایک دشمن نکل گیا, آقا سے میری دعائے مغفرت کی درخواست کر دینا. صحابہ نے کہا نہ عبد الرحمن ثعلبہ, آقا تیری راہ تک رہے ہیں, آقا کی آنکھیں آنسو سے ڈب ڈبا رہی ہیں, آقا کا دل تڑپ رہا ہے, ثعلبہ یہ کام نہ کرنا. چنانچہ ثعلبہ چلنے لگے, مدینہ منورہ کی سرحد آئی, مدینہ منورہ کی زمین کو دیکھ کر ثعلبہ بے ہوش ہو گئے. صحابہ کرام ان کو مونڈوں کے اندر ہاتھ ڈال کر جیسے کسی موتا کو کھینچ کر لے جایا جاتا ہے, مسجد نبوی تک لائے, وہاں پر زمزم چھڑکا گیا, وہاں پر پانی چھڑکا گیا, حضرت ثعلبہ کے ہوش آ گئے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. ثعلبہ نے کہا نہ پہلی صف میں کھڑا ہوں گا نہ دوسری صف میں کھڑا ہوں گا, آخری صف کے اندر کھڑے ہو گئے. نماز مکمل ہوئی, آقا نے ثعلبہ کو ڈھونڈنے والے صحابہ کو دیکھا,
آقا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آقا کے چہرے پر خوشی آ گئی، میرا کھویا ہوا امتی مل گیا۔ آقا تجھ سے اتنا پیار کیا کرتے تھے، آقا تجھ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، تجھے کیا ملتا ہے آقا کے دل کو ٹھیس پہنچا کر؟ تجھے کیا ملتا ہے آقا کے دل پر تیر پہنچا کر؟ جب تو داڑھی مڈاتا ہے آقا کا دل چکنا چور ہو جاتا ہے، جب تو نماز چھوڑتا ہے آقا کے آنکھوں کے اندر چھریاں دھسائی جاتی ہیں، اور جب تو سنت کا مذاق کرتا ہے آقا کا جسم زخمی اور چھلی ہوتا ہے۔ میرے بھائی، آقا نے تیرے لیے سب کچھ مٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ آقا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ ثعلبہ آ گیا ہوگا، کہاں ہے میرا ثعلبہ؟ ثعلبہ جب اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، ایک چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے اور آپ کی گود میں گر گئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور پڑھ کر پانی دیا۔ ثعلبہ کیا ہو گیا ہے؟ تو بولتا کیوں نہیں؟ اتنے دنوں سے کیوں غائب ہو گیا؟ مجھ سے تجھے کیا تکلیف؟ صحابہ سے کیا تکلیف؟ بیوی سے کیا تکلیف؟ اولاد سے کیا تکلیف؟ اے تیرا کفیل زندہ ہے، تجھے دیکھنے والا زندہ ہے، تجھے رحم و کرم کرنے والا حیات تو ہے۔ ثعلبہ کیوں تو ہم سے خفا ہو گیا؟ ثعلبہ رونے لگے، محمد یہ چہرہ آپ کو دکھانے کے لائق نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب میں مدینہ منورہ سفر سے واپس آ رہا تھا، مدینہ منورہ ڈھلان کی طرف ہے، تو میں نے دیکھا ایک عورت سورج کی طرف پیٹ کر کر اپنے بالوں کو سکھا رہی تھی۔ اے اللہ کے حبیب، ان آنکھوں کے بارے میں تیرے قرآن نے کہا تھا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو حکم دیا گیا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اے اللہ کے حبیب، اس قرآن کی آیت پر تیرے صحابی کا عمل نہ ہو سکا، وہ بالوں پر نگاہ پڑ گئی۔ مجھے شرم آئی کہ غیر محرم عورت کے بالوں پر جو نگاہیں پڑی، ان نگاہوں کے ساتھ میں محمد کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ وہ اخلاق تھے، وہ کردار تھے، وہ حیا تھی، جان بوجھ کر نہیں اور عمدن نہیں، غلطی سے سہون نگاہ پڑ گئی۔ ان میں شرم، غیرت، حیا وہ تھی کہ اپنے آپ کو نبی سے چھپا لیا، موت کو مانگا کرتے تھے، زندہ دفن ہونے کو مانگا کرتے تھے۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ جو ہے حسن ختم ہو جائے گا، یہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی، آنکھوں کے ارد گرد حلقے پڑ جائیں گے، جسم میں جھریاں پڑ جائیں گی۔ تمہارا شوہر کتا بن کر ہمیشہ تمہارا طواف نہیں کرے گا، تمہارا شوہر ہمیشہ شیری نہیں بنے، فرحات نہیں بنے گا، تمہارا شوہر ہمیشہ عاشق نہیں بنے گا، تمہارا شوہر ہمیشہ فلم کا ہیرو نہیں بنے گا۔ یہ سینہ لٹک جائے گا، یہ جوانی ڈھل جائے گی، یہ حسن ختم ہو جائے گا۔ میری ماں، ایک وقت وہ آئے گا جب کفن کے اندر تجھے لپٹا جائے گا، جنازے کے اندر سوار کر دیا جائے گا اور قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میری ماں، تو وہ تھی کہ قبر میں جاتے وقت تو نے پردے کا خیال کیا تھا۔ حضرت فاطمہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے وقت حضرت علی کو بلا کر کہا تھا، اے علی میری وصیت ہے۔ فرمایا کہ کیا؟ اے علی، جب سے میں ہوش سنبھالی اب تک اے علی میرے جسم کو دیکھنا اور میرے چہرے کو غیر دیکھنا تو دور کی بات، اے علی رب عزت کی جلالت کی قسم میرے سائے کو بھی غیر نے نہیں دیکھا ہے۔ اے علی میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن کو بھی غیر نہ دیکھے۔ اے علی ہاتھ پر ہاتھ مار کر وعدہ کرو کہ تم قبر کے اوپر چادر ڈالو گے تاکہ کفن پر بھی غیر کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ میری ماں، تو وہ تھی کہ قبر میں جاتے جاتے تو نے پردے کا لحاظ کیا۔ تیرا حسن، تیرا جلال، تیرا جمال، تیری مال، تیری دولت، میری ماں تیرے ہاتھوں کے اندر، انگلیوں کے اندر پھنسی ہوئی انگوٹیاں اگر نہیں نکلتی ہیں تو علماء فقہا کہیں گے گوشت کو کاٹ کر تیری انگوٹیوں کو نکال لیا جائے گا، تیرے پیٹ کو چکل کر منہ کے راستے سے قے کرا دیا جائے گا اور شرمگاہ کے راستے سے پیشاب کرا دیا جائے گا، پاخانے کے راستے سے غذا کو نکلوا دیا جائے گا۔ یہ ساری ساڑیاں، یہ سارے برقے، یہ ساری نیٹیاں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کفن میں لپیٹ کر قبر کے اندر جو ہے ڈال دیا جائے گا۔ سب سے پہلے قبر میں وہ آنکھیں جن پر تیرا ناز تھا، جن پر تیرے حسن کو فخر کیا کرتی تھی، سب سے پہلے ان آنکھوں کی پتلیوں کا پانی ختم ہو جائے گا۔ یہ باہوں کو جوڑوں سے جدا کر دیا جائے گا، یہ رانوں کو کمر سے جدا کر دیا جائے گا، یہ ہڈیاں الگ الگ ہو جائیں گی، یہ گوشت دمک چاٹ لے گا۔ میری ماں، قبر میں جانا ہے، قبر کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ بڑے بڑے صحابہ قبر کو دیکھ کر رویا کرتے تھے، آج رنڈی نما شکل اپنا کر تجھے قبر کی یاد کیوں نہیں آتی؟
آتی؟ تجھے جنازے کی یاد کیوں نہیں آتی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زوجیت میں نبی کی 2 بیٹی آئیں، قبر کو دیکھ کر اتنا روتا تھا کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پوچھا جاتا کہ عثمان قبر کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ عثمان کہتے قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، عثمان کو ڈر ہے کہ کہیں اس منزل میں پھنس نہ جائے۔ میرے بھائی، عثمان نبی کے قریب داماد، عثمان وہ کہ جن سے فرشتے حیا کرتے تھے، عثمان وہ جسے جنت کا ہر دروازہ بلائے گا، عثمان وہ جن کی زوجیت میں نبی کی صاحبزادی آئی، ذی-النورین ہیں، عثمان وہ کہ جن کی پنڈلی پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا تو جبرائیل وہی نہیں لائے کہ مجھے عثمان کی حیا سے غیرت آتی ہے۔ وہ قبر کو دیکھ کر روئے، داڑھی مڈانے والے، غیروں کے طریقے پر چلنے والے، عورتوں کو رنڈیوں کی راہ پر لانے والے، تجھے قبر کا ڈر نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، لیکن ایسا آئے گویا زمین پر کانٹے بچھے ہوئے ہوں اور آپ بچ بچ کر چل رہے ہوں، ایڑیوں کے بل اپنے انگلیوں کو، اپنے پنجوں کو کھڑا کر کر جانے لگے، اور آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پڑھانے والا کون؟ سید الکونین، سید الانس، سید الجن، سید البشر، ساقی کوثر، شافی محشر، اللہ کا حبیب وہ پڑھانے والا، وہ یوں کہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اللہ کا حبیب جس موتا کے سامنے کھڑے ہو کر کہے اے اللہ اس مردے کو بخش دے، تو خدا نہیں بخشے گا، خدا اسے مغفرت کا پروانہ نہیں دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایڑیوں کو کھڑا کر کر کیوں آ رہے تھے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت سعد کا خدا کے یہاں وہ مقام ہے کہ جب سعد کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجا۔ تیرے میری نماز جنازہ کے لیے رشتہ دار بھی نہیں آتے، اپنے بھی نہیں آتے، کبھی اولاد تو حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، ایک جنٹل مین باہر ہی تھے، حضرت جب جنازہ پڑھ کر باہر آئے پوچھا کیا تمہارا یہ دشمن تھا جس کا جنازہ تم نہیں پڑھ پائے اور فرض نماز تم نے نہیں پڑھی؟ وہ جنٹل مین کہنے لگا حضرت کیا کہہ رہے ہو میرے باپ کے بارے میں؟ حضرت نے کہا کہ باپ کا جنازہ اندر اور بیٹا باہر۔ بڑا تعجب ہوا کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا باپ کی نماز جنازہ نہ پڑھے۔ قرآن کی تعلیم نہیں دو گے، اسلام کی تعلیم نہیں دو گے، کال سینٹر بھیجو، سافٹ ویئر بناؤ، سب کچھ بناؤ، اسلام کی تعلیم دینے کے بعد، مسلمان بنانے کے بعد، سب کچھ ہو اسلام کے بعد اور مسلمان بنانے کے بعد۔ حضرت نے بڑے تعجب سے پوچھا تو کہنے لگا حضرت میں اس لیے نماز نہیں پڑھا، جنازہ نہیں پڑھا، معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں جوتے چوری ہو جاتے ہیں اور میرے جوتے قیمتی ہیں، جوتوں کے لیے باپ کی نماز جنازہ کی قربانی دے دی۔ یہ وہ وقت ہے کہ اولاد باپ کی نماز جنازہ نہ پڑھے، اور حضرت سعد وہ تھے 70,000 فرشتے آسمان سے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، حضرت سعد کو دفن کرنے کے لیے آقا گئے، صحابہ قبر میں اتارے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لوگو حضرت سعد کے لیے تم جو ہے مغفرت کی دعا کرو، عذاب قبر دور ہونے کی دعا کرو۔ جس کی نماز جنازہ آقا نے پڑھائی اور جس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے آئے، جس کی نماز جنازہ کی تابعیت میں سینکڑوں صحابہ شریک تھے، اللہ کے حبیب نے فرمایا عذاب قبر کے ہٹنے کی دعا کرو۔ صحابہ کو تعجب ہوا، آقا نے نماز جنازہ پڑھائی، صحابہ نے آمین کہا، 70,000 فرشتے آئے، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب کیا سعد کو بھی پسلیاں ملے گی؟ کیا سعد کی قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتے ہی قبر سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ اس کی پسلیوں کو ملاتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تقوی کا توشہ ہے تب جا کر وہ قبر کشادہ ہوتی ہے۔ پہلا کام ملانے کا، پہلا کام دیکھنے کا نہیں، پہلا آقا نے انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا ایسے پسلیاں آپس میں ملا دیتی ہیں۔ تو سعد کی قبر ابھی تنگ ہونے کو گئی تھی، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے سعد کی قبر کشادہ ہو گئی۔ آج کے زمانے میں رشوت کھانے والے، سود کھانے والے، حرام کھانے والے، غلط راستے پر چلنے والے، نماز کو چھوڑنے والے، خدا کے گھر کو ویران کرنے والے، ان کی قبروں کی حالت کیا ہو گئی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تھا، صحابہ کی صفوں میں صف ماتم بچھ گیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں رکھ دیا گیا، صحابہ اشکبار تھے، روتے تھے، ماتم کیا کرتے تھے۔ آج نبی کی لخت جگر، نبی کی نور نظر، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہم سے جدا ہو گیا۔
گئی. نبی کا جگر کا ٹکڑا تھا, ہمارے لیے راحت کا سامان تھا, سکون کا سامان تھا, آج راحت کا سامان خدا نے چھین لیا. تو اچانک صحابہ بے اختیار قبروں سے خطاب ہو کر مخاطب ہو کر کہنے لگے, اے قبر کیا تو جانتی ہے آج تیرے پاس کون آ رہی ہیں؟ اے قبر, یہ حضرت فاطمہ ہیں, یہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, یہ نبی کی لخت جگر, یہ نبی کی نور نظر, یہ نبی کا جگر گوشہ, یہ حسن کی ماں ہے, یہ حسین کی ماں ہے, یہ علی کی زوجہ ہے. اے قبر ذرا رحم کا معاملہ کرنا, ذرا کرم کا معاملہ کرنا. میری مائیں اور بہنیں دن رات ٹی وی کے سامنے, دن رات تمہارا گالیاں دیتے ہوئے, اولاد کو کوستے ہوئے, شوہر کو لعنت ملامت کرتے ہوئے, ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہوئے, سنیما دیکھتے ہوئے, ناٹک دیکھتے ہوئے, کلام نے کہا وَذْكُرْنَ فِي ان المسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والذاکرین, ذکر کرنے والی, نماز پڑھنے والی, روزہ رکھنے والی, یہ صفت بیان کی. اور تم کیا کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر نے کہا, اے صحابہ, نبی کے غلام ہو کر تمہاری زبان سے یہ زیبا نہیں دیتا. اللہ نے قبر کو زبان دی اور اس قبر نے چیخ کر کہا, نبی کے غلام اور نبی کے صحابہ تم سے یہ زیبا نہیں دیتا. صحابہ کان کھول کر سن لو, آنے والوں کا حسب و نسب میں نہیں دیکھتی, آنے والوں کا خاندان میں نہیں دیکھتی, آنے والا جو ہے کس قبیلے سے آیا میں نہیں دیکھتی. اے صحابہ تم سنو, آنے والوں کے اعمال کو میں دیکھا کرتی ہوں. میری ماں جب تو جاتی ہے قبر میں, تیرا شوہر پیچھے رہ جاتا ہے, تیری اولاد منہا خلقناکم کے ڈھیلے تیرے کفن پر مار کر آ جاتے ہیں, ابھی منکر نکیر تیرے قبر میں آتے نہیں, تیرے زیور کے بارے میں تیری بیٹیاں جھگڑنے لگتی ہیں, اور تیری جائیداد کے بارے میں, تیری جو ہے وراثت کے بارے میں تیرے بچے جھگڑنے لگتے ہیں. توشہ تیار کر تقوی کا, وتزودوا فإن خیر الذات التقوی, تم تقوی کا جو ہے توشہ اپناؤ. میری ماں آج زمانے میں گلی گلی میں, کوچوں کوچے میں, محلے محلے میں, میری ماں فرعون کے بچے, بش کے بچے, آج انگریز کی اولاد پیدا ہو رہی ہے. آج عورتیں شکوہ کیا کرتی ہیں؟ ماحول بروبر نہیں ہے بھی. صحابہ کا زمانہ کیا یہ, یا اولیاء اللہ کا زمانہ کیا؟ میری ماں یہ شکایت اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے. دنیا میں فرعون سے بڑا کوئی ظالم و جابر نہیں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. فرعون کے محل میں جو ماحول تھا اس سے خراب ماحول قیامت تک کسی گھر میں نہیں آئے گا. لیکن جانتے ہیں میری ماں, اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی گھر کے اندر فرعون کی بیوی کو, حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو کنگا کرنے والی عورت تھی, ایک مرتبہ جب کنگا کر رہی تھی اور کنگا نیچے گر گیا, بسم اللہ بول کر جب اس نے کنگا اٹھایا تو فرعون بھام گیا کہ آج میری عورت کا میک اپ کرنے والی جو باندی ہے وہ مجھ پر ایمان ہٹا چکی ہے, حضرت موسیٰ اور اللہ پر ایمان لے آئی ہے. تو اس جو ہے باندی کو اور اس میک اپ کرنے والی لڑکی کو بلا کر پوچھا, کیا تو واقعتاً مجھ سے ایمان ہٹا چکی ہے اور حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ایمان لے آئی ہوں. تو اس نے یہ کیا, سب سے پہلے سارے محل میں میری ماں اتنے گندے ماحول میں اس کے کپڑے نکلوائے اور اس کی بے عزتی کی. نہ صرف اتنا کیا بلکہ اس کو لٹا دیا, اس کے ہاتھ میں میخ مارا, ایک ہاتھ میں میخ مارا, پیر میں میخ مارا. پھر اس کے بعد خطرناک زہریلے بچھوؤں کو اس نے پال رکھا تھا, ان بچھوؤں کو اس کے اوپر چھوڑ دیا. ایک بچھو چھوڑتا, پوچھتا کہ ابھی ایمان لائے گی نہیں لائے گی, ہر بچھو پر یہی جواب دیتی, یہ تڑپنا, یہ مچلنا, یہ تکلیف, یہ جام شہادت نوش کرنا برداشت ہے, لیکن فرعون کم وقت تجھ پر میں ایمان نہیں لاؤں گی. جب اس کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بی بی آسیہ نے کہا, فرعون تیرے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے, فقضی ما انت قاض, جو کر سکتا ہے کر لے. حضرت آسیہ فرعون جیسے گندے ماحول میں رہ کر, فرعون کے محل میں رہ کر, آج کی عورتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اپنی اولاد کو مسلمان نہیں بنا سکتی, تربیت نہیں کر سکتی, اس لیے کہ زمانہ بدل گیا. فرعون کے زمانے سے آج کا زمانہ گیا گزرا نہیں. فرعون سے زیادہ تمہارا مرد جو ہے اسلام سے ہٹا ہوا نہیں. حضرت آسیہ فرعون کے محل میں رہ کر ایمان کو قبول کر لیا تو فرعون نے ان کو بھی تختے پر لٹا دیا اور ہاتھوں پر میخ مانا, اور پھر اس کے بعد جسم کے اندر آرے چلائے. ان آروں چلانے کے بعد جسم کے اندر مرچ کے پاؤڈر کو ڈالا اور ڈالتا جاتا چہرے کے رخ کو محل کی طرف کر کیا, اور اس کو حسرت دلانے کے لیے کہ دیکھو یہ محل کو تم چھوڑ کر اس عذاب کے اندر تم گرفتار ہو, آنکھوں کو محل کی طرف کیا
تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، ربی بن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے پروردگار اس عارضی گھر کو چھوڑ کر، اس جھوٹے خدا کو چھوڑ کر حقیقی خدا کی طرف آ رہی ہو، اس نقلی محل کو چھوڑ کر مولا حقیقی جنت کی طرف آ رہی ہو، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے ماں، ظلم کے ماحول میں، تشدد کے ماحول میں، فرعونیت کے ماحول میں، جھوٹی خدائی کے ماحول میں رہ کر تو نے ایمان کے وہ جوہر دکھائے کہ خدا نے تیری دعا کو کلام پاک کے 28ویں پارے میں اللہ نے تیری دعا کو نقل کر دیا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے پروردگار تو میرے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون سے اس کے عمل سے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین۔ نتیجہ یہ ہوا حضرت آسیہ وہاں سے تو رخصت ہو گئی، جنت میں چلی گئی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما قطیجۃ الکبریٰ سے جب نکاح کیا اور حضرت قطیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا تو جب سکرات کی حالت تھی، آقا نے حضرت قطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بی بی قطیجہ جب تم جنت کو جاؤ تو اپنی سوکن کو سلام سنانا۔ حضرت قطیجہ چونک گئی، میں نے آپ سے پہلا نکاح کیا، میری نکاح کی موجودگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، سوکن کہاں سے آ گئی؟ میری ماں، اللہ نے تیرا مقام قربانی پر اتنا اونچا کیا، اتنا بلند کیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطیجہ یقیناً دنیا میں نکاح میں نے نہیں کیا۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے قربانی دی، جام شہادت کو نوش کیا، اللہ تعالیٰ جنت میں میرا نکاح خود اللہ پڑھائیں گے۔ تیری قربانی وہ تھی، تیرا مقام وہ تھا، تیرا درجہ وہ تھا۔ میری ماں آجا حضرت آسیہ کے طریقے پر، آجا فاطمہ کے طریقے پر، زینب کے طریقے پر، قطیجہ کے طریقے پر آج معاشرہ تڑپ رہا ہے۔ کوئی سلطان صلاح الدین پیدا ہو جائے، کوئی ٹیپو پیدا ہو جائے، کوئی تھانوی پیدا ہو جائے، کوئی رشید احمد گنگوہی پیدا ہو جائے، کوئی بخاری پیدا ہو جائے اور کوئی امام مسلم پیدا ہو جائے، کوئی مصلح پیدا دائی پیدا ہو جائے، کوئی شاہ محمد الیاس پیدا ہو جائے۔ میری ماں امت کی پیاس کو بجھا دے، میری ماں امت کی تڑپ کو دور کر دے۔ میری ماں آج امت ظالموں کے چنگل کے اندر پھنسی ہوئی ہے اور اس کا مداوا تو ہے، اس کا علاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ ماں تیری اندر اللہ نے ممتا کو رکھا ہے، شفقت کو رکھا ہے، ماں اس ممتا کو نچھاور کر دے، اس شفقت کو امت پر سیراب کر دے۔ تیرا قیامت تک آنے والی نسلیں تیرے احسان کو مانیں گی، تیری شکر گزار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بگڑے ہوئے مزاج کے اندر اصلاح فرمائیں، عورتوں کے اندر اصلاح فرمائیں، نوجوانوں کے اندر اصلاح فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائیں۔ حضرات، ایک خصوصی درخواست ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹمکور کے ہائی وے پر، نیشنل ہائی وے پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس قسم کی مسجد تھی اسی طرز پر، قدیم طرز پر صحابہ کرام کے بنائے ہوئے نقشے پر ایک مسجد بنائی جا رہی ہے جس کا نام مسجد انوار الحرم ہے۔ انشاءاللہ اس مسجد کے بننے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ مسجد دنیا کے عجائبوں میں سے ایک عجیب مسجد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نورانیت، رحمت، برکت، دعا ہوگی 5-7 منٹ میں۔ آپ نے اتنا وقت دیا ہے تو مجھے امید ہے کہ 5-7 منٹ آپ دیں گے۔ مجلس کے ادب کے خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے اور یہ ضابطے کے خلاف ہے۔ آپ جو ہے مجلس کے مزاج کو درہم برہم نہ کریں، جاتے ہوئے ضرور جو ہے چندہ مرحمت عنایت فرماتے ہوئے جائیں۔ اور اسی طریقے سے پچھلے ہفتے آج ہی اس کے عنوان سے ایک ملتا جلتا عنوان تھا، عورتوں کی تباہ کاریاں۔ اس عنوان کی کیسٹ اور سی ڈی یہ بھی برائے فروخت ہے، آپ اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ رب العزت سے دعا ہے ہمارے آج کے اس محلے کے جو نوجوان ہیں، ایک مثالی اقدام انہوں نے کیا۔ گزشتہ ہفتے قاضی محلے میں وہاں کے نوجوانوں نے جو بد اخلاقی، برکرداری کا جو ہے دھبا لگایا تھا، الحمدللہ نیل سندر کے نوجوانوں نے اس داغ اور دھبے کو دھو کر ایک عمدہ نمونہ اور ایک عمدہ جو ہے انہوں نے عمدہ مثال انہوں نے پیش کی۔ اللہ ان نوجوانوں کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی حضرت حسن اور حضرت حسین کی خصوصیات ان نوجوانوں کے اندر پیدا فرمائیں۔ اللہ آنے والے جلسوں کے اندر، آج کے جلسے میں جتنے حضرات آئے، خواتین آئیں، اللہ تعالیٰ ان کے مرادوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ غیب سے ان کے مرادوں کو پورا فرمائیں، دنیا اور آخرت کی
کامیابی نصیب فرمائیں، آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين أعداءنا أعداءك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم۔ بن جا، کون کہتا ہے وسیلے کے بنا کچھ نہ ملے، میں یہ کہتا ہوں کہ سجدے کے بنا کچھ نہ ملے، ایک پتھر کے بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے، اور وہ کیڑا تو وسیلہ بھی نہیں لیتا ہے، کیوں مزاروں کو وسیلہ بنا کے بیٹھے ہو، ایک الگ اپنا قبیلہ بنا کے بیٹھے ہو، کیوں سمجھتے نہیں مردے نہ کبھی بولیں گے، رب کے مرضی کے بنا لب نہ کبھی کھولیں گے، رب سے مردوں سے وسیلے سے مانگنے والوں، گھر میں مرشد کی فوٹوؤں کو ٹانگنے والوں، تو سمجھتا ہے تیرا رب تیری سنتا ہی نہیں، بات جھوٹی ہے یہ نادان تو سمجھتا ہی نہیں، اور آخر کی بدکاری کی بھی سنتا ہے، حد تو یہ ہے کہ گنہگار کی بھی سنتا ہے، رب ہے تیرے لیے، رب ہے تیرے لیے، اور تو بنا ہے رب کے لیے، رب کے پیاروں میرے رب کا ہے کرم سب کے لیے، جسے ہو رب کا کرم اسے پھر کوئی نہ غم، ادھر ادھر نہ بھٹک، دین ہے سیدھی سڑک، ہے ارادہ جو اٹل کر لے سنت پہ عمل، شاہ رگ کے وہ قریب بنا لے اپنا نصیب، جان دوزخ سے بچا خود کو بھی دس سے بچا، توبہ کرنے سے جب وہ سارے گناہ دھوتا ہے، جا کے پھر کیوں تو مزاروں پہ بھلا روتا ہے، سونا منظر ہے مساجد کا میری آنکھوں میں، اور درگاہوں کی کمائی ہے اب لاکھوں میں، چادریں اب تو ہزاروں کی چڑھا کرتے ہیں، عورتیں بھی تو مزاروں پہ پھرا کرتے ہیں، عاملوں کی بھی یہاں بھیڑ لگی رہتی ہے، چرس اور گانجے کی محفل بھی سجی رہتی ہے، چرس کے سگریٹیں پی کر وہ دعا کرتے ہیں، عقل کے اندھے ان کے پاؤں چھوا کرتے ہیں، کیوں بھرے تیرا ادب ایسے بے ادب کے لیے، رب کے پیاروں میرے رب کا ہے کرم سب کے لیے، ہے کرم سب کے لیے۔ السلام علیکم۔
آقا نے ظلم و ستم سہے، آج آسانی کے ساتھ غیروں کے ساتھ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، آج لڑکے غیر عورتوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ میری ماں، شیعہ وہ قوم ہیں جس کو عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ کہ شیعہ اسلام سے خارج ہے، شیعہ کافر ہے، شیعہ صحابہ کا دشمن ہے، شیعہ قرآن کا دشمن ہے، شیعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، شیعہ جو ہے خلفائے راشدین کا دشمن ہے۔ میری ماں، اگر کوئی آدمی مسلمان بنتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، شیعہ ہوتا ہے، صحابہ کو گالی دے کر شیعہ ہوتا ہے، ابو بکر کو جہنمی کہتا ہے، عمر کو جہنمی کہتا ہے، میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطیہ علیہ باللہ ثم علیہ باللہ ایسے الفاظ سینے پر پتھر رکھ کر کہہ رہا ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں میری ماں کہ تو نے اسی اولاد کو جنم دیا کہ جب 10 محرم ہوتا ہے تیرے بچے کالے کپڑے پہن کر، یہ شیعہ جو کتے ہیں، قبیص ہیں، اسلام کے دشمن، مسلمان کے دشمن، میری ماں تو نہیں جانتی، یہاں آئے ہوئے حضرات آپ نہیں جانتے، آج یہ سمجھ رہے ہیں جو ہے رضا خانی ایک فرقہ، دیوبندی فرقہ، جماعت اسلامی ایک فرقہ، تبلیغی ایک فرقہ، تو شیعہ بھی ایک فرقہ ہے۔ میرے بھائی، شیعہ فرقہ نہیں، شیعہ کافر ہے، شیعہ فرقہ نہیں، شیعہ صحابہ کا دشمن ہے، شیعہ فرقہ نہیں، شیعہ وہ ہے جس نے اللہ کے امریکہ تو آج اور کل میں قرآن کے مقابلے میں جھوٹا قرآن گڑا، یہ شیعہ وہ ہے جس نے سینکڑوں سال پہلے نبی کے قرآن کے مقابلے میں جھوٹا قرآن لایا تھا۔ میرے بھائی، آج اگر بات کا یقین نہ ہو، مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رئیس الامام ہیں عبد الرحمن الحذیفی، وہاں کے ائمہ کے لیڈر ہیں، قدیم امام ہیں، وہ وہاں چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے، سارے امام چھٹی پر چلے جائیں، وہ امام چھٹی پر نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں کہ میری موت آئے گی تو مسجد نبوی کے احاطے میں آئے گی۔ پکا سچا عاشق رسول، ایران کا وزیر خارجہ رفسنجانی جو شیعہ تھا، جب مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ زیارت کے لیے آیا، حکومت سعودیہ نے عبد الرحمن الحذیفی جو رئیس الامام ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو لگا دیا کہ تم جو ہے گائیڈ بنا کر اور زائر بنا کر تم ان کو دکھا کر لے آؤ، ریاض الجنہ کہاں ہے، گنبد خضرا کہاں ہے، اور